السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 59 میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور گھر پر ہوں گے۔ آج ہم سبق کفایت شعاری کا تحریری کام کریں گے۔ آپ نے یقیناً اپنی کاپیاں تحریری کام کے لیے ریڈی رکھی ہوں گی، تو آئیے چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف۔ تحریری کام کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا پیج اس طرح سے ریڈی کریں گے۔ نمبر شمار، اردو جماعت کا کام اور پھر تاریخ لکھیں گے۔ سبق کا نام ہے کفایت شعاری۔ سبق کفایت شعاری۔ الفاظ معنی 5، الفاظ معنی 5، الفاظ جملے 5، الفاظ جملے 5، سوالات و جوابات 6، سوالات و جوابات 6، مشقی سوالات، سبق کی مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ بھی ہم کریں گے۔ خوش خطی 1 پیراگراف، خوش خطی 1 پیراگراف۔ املا کے الفاظ پلس جملے 10 الفاظ اور 5 جملے ہیں جو آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے۔ املا کے الفاظ پلس جملے، یہاں پر آ کر ہمارا مشقی خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگا لیں۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ اس کے بعد الفاظ معنی دیکھیں، اس کے لیے بھی ہم اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے۔ سب سے پہلے درمیان میں 2 یکساں کالم بنائیں گے، نمبرنگ اردو میں کریں گے، الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا لفظ ہے کفایت شعاری۔ کفایت شعاری بچت کم خرچی، کفایت شعاری بچت کم خرچی۔ نمبر 2 میانہ روی، میانہ روی درمیانی راستہ اختیار کرنا، میانہ روی درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ نمبر 3 ضمانت، ذمہ داری یا ضامنی، ذمہ داری یا ضامنی۔ نمبر 4 ارد گرد منڈلانا، ارد گرد منڈلانا، آس پاس چکر لگانا، ارد گرد منڈلانا، آس پاس چکر لگانا۔ نمبر 5 تپتی دوپہر، سخت گرمی کی دوپہر، تپتی دوپہر، سخت گرمی کی دوپہر۔ یہاں پر آ کر ہمارے الفاظ معنی مکمل ہوتے ہیں۔ فنیشنگ لائن لگا لیں۔ الفاظ معنی کے بعد اب ہم کریں گے الفاظ جملے۔ الفاظ جملوں کے لیے بھی ہم اس طرح سے پیج ریڈی کریں گے۔ الفاظ جملے کے کالم بنائیں گے، نمبرنگ ہم اردو میں ہی کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بچوں، الفاظ معنی کے جو ہم نے الفاظ کیے تھے، جملوں کے بھی الفاظ وہی ہیں جو ہم نے الفاظ معنیوں میں جس کے ہم نے معنی لکھے ہیں، وہی الفاظ اب ہم جملوں میں استعمال کریں گے۔ کفایت شعاری میانہ روی اور کفایت شعاری خوشحال زندگی کی ضمانت ہے، میانہ روی اور کفایت شعاری خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ نمبر 2 میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ نمبر 3 ضمانت، علی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا، ضمانت، علی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ نمبر 4 ارد گرد منڈلانا۔ اچھا بچوں، اگر لفظ پورا ایک کالم میں نہیں آ رہا تو اس کے نیچے جو ہے وہ لکھ لیا کریں، لیکن کام صفائی سے کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ارد گرد منڈلانا، پروانہ اڑنے والا کیڑا ہے، یہ ایک چھوٹا سا پروانہ جسے آپ پتنگا کہتے ہیں، شمع کے ارد گرد منڈلاتا ہے،
پروانہ یعنی پتنگا شمع کے ارد گرد منڈلاتا ہے، شمع کے ارد گرد اس طرح چکر کاٹتا ہے۔ نمبر 5، تپتی دوپہر، مزدور کو تپتی دوپہر میں کام کرتا دیکھ کر میرا جی بھر آیا۔ یہ جی بھر آیا یہ بھی محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی بھر آنا یعنی افسوس ہونا، ترس آ جانا، ترس کھانا۔ مزدور کو تپتی دوپہر میں کام کرتا دیکھ کر میرا جی بھر آیا۔ یہاں پر آ کے ہمارے الفاظ جملے مکمل ہوتے ہیں۔ فنیشنگ لائن لگا لیں۔ اب اس کے بعد ہم سوالات و جوابات کریں گے۔ سوالات و جوابات کے لیے ہم سب سے پہلے اتنا سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا سوال نمبر 1 کی آپ ہیڈنگ ڈالو گے، پھر سوال اتاریں گے کسان کے کل کتنے بیٹے تھے؟ کسان کے کل کتنے بیٹے تھے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے کسان کے کل 2 بیٹے تھے۔ کسان کے کل 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام کبیر تھا، بڑے کا نام کبیر تھا اور چھوٹے کا نام صغیر تھا، اور چھوٹے کا نام صغیر تھا۔ اس میں جو الفاظ آپ کو گہرے نظر آ رہے ہیں، پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں، نمایاں جو میں نے کیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے یلو کلر سے شیڈ کرنے ہیں۔ یہاں پر آ کر ہمارا پہلا سوال مکمل ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، صغیر کو کیوں اپنی زمین پر کام کرنا پسند نہیں تھا؟ صغیر کو کیوں اپنی زمین پر کام کرنا پسند نہیں تھا؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے، صغیر کو اپنی زمین پر کام کرنا پسند نہیں تھا کیونکہ صغیر کو اپنی زمین پر کام کرنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ محنت و مشقت سے نفرت کرتا تھا۔ وہ محنت و مشقت سے نفرت کرتا تھا اور کام سے جی چراتا تھا، اور کام سے جی چراتا تھا یعنی کام سے بھاگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسے محنت و مشقت سے بھی نفرت تھی اور وہ کام سے بھی بھاگتا تھا، اس لیے اسے اپنی زمین پر کام کرنا پسند نہیں تھا۔ یہاں پر آ کر ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، صغیر کیوں زمیندار کے بیٹے سے دوستی کا خواہش مند تھا؟ صغیر کیوں زمیندار کے بیٹے سے دوستی کا خواہش مند تھا؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے، صغیر ہمیشہ زمیندار کے بیٹے کی طرح زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ صغیر ہمیشہ زمیندار کے بیٹے کی طرح زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ وہ زمیندار کے بیٹے سے دوستی کا بھی خواہش مند تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے، وہ زمیندار کے بیٹے سے دوستی کا بھی خواہش مند تھا۔ نمبر 3، زمیندار کا بیٹا سارا دن گرمی سردی میں زمیندار کا بیٹا سارا دن گرمی سردی میں مشقت کیے بغیر اچھی زندگی گزارتا تھا۔ زمیندار کا بیٹا سارا دن گرمی سردی میں مشقت کیے بغیر اچھی زندگی گزارتا تھا۔ نمبر 4، صغیر دل میں مال و دولت کی اہمیت کا قائل ہو گیا۔ صغیر
دل میں مال و دولت کی اہمیت کا قائل ہو گیا۔ نمبر 5، اور محنت و مشقت سے نفرت کرنے لگا، اور محنت و مشقت سے نفرت کرنے لگا، اور محنت و مشقت سے نفرت کرنے لگا۔ یہاں پر آ کر ہمارا سوال نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کسان کے مرتے ہی صغیر نے کیا مطالبہ کیا؟ کسان کے مرتے ہی صغیر نے کیا مطالبہ کیا؟ کا جواب دیکھیں، بوڑھا کسان بیٹے کی غیر ذمہ داری کا بوجھ دل میں لیے چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا۔ بوڑھا کسان بیٹے کی غیر ذمہ داری کا بوجھ دل میں لیے چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا۔ نمبر 2، کسان کے مرتے ہی صغیر نے بڑے بھائی سے گھر اور زمین کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ کسان کے مرتے ہی صغیر نے بڑے بھائی سے گھر اور زمین کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ نمبر 3، جو جلد ہی پورا ہو گیا۔ کسان کے مرتے ہی صغیر نے بڑے بھائی سے گھر اور زمین کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیا۔ نمبر 3، جو جلد ہی پورا ہو گیا۔ جو جلد ہی پورا ہو گیا۔ ایک آخری پوائنٹ دیکھیں، کیونکہ بڑا بھائی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ بڑا بھائی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ بوڑھا کسان بیٹے کی غیر ذمہ داری کا بوجھ دل میں لیے چپ چاپ اس دنیا سے چلا گیا۔ کسان کے مرتے ہی صغیر نے بڑے بھائی سے گھر اور زمین کی تقسیم کا مطالبہ شروع کر دیا، جو جلد ہی پورا ہو گیا۔ کیونکہ بڑا بھائی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر آ کر ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے، سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، شہر جا کر اس نے اپنے پیسے کہاں خرچ کیے؟ شہر جا کے اس نے اپنے پیسے کہاں خرچ کیے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ صغیر کی بات ہو رہی ہے کہ صغیر نے شہر جا کر اپنے پیسے کہاں خرچ کیے۔ اس کا جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا، صغیر نے سب کچھ بیچ کر گاؤں سے منہ موڑ لیا۔ صغیر نے سب کچھ بیچ کر گاؤں سے منہ موڑ لیا۔ گاؤں سے منہ موڑ لیا۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کا، شہر جا کر ان پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا، اور شہر جا کر ان پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا۔ صغیر نے سب کچھ بیچ کر گاؤں سے منہ موڑ لیا، شہر جا کر ان پیسوں کو دونوں ہاتھوں سے لٹانے لگا۔ اگلا پوائنٹ ہے، خوشامدی اور خود غرض دوست۔ خوشامدی اور خود غرض دوست اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ خوشامدی اور خود غرض دوست اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ نمبر 4، اس طرح بہت جلد اس کی جیب خالی ہو گئی۔ اس طرح بہت جلد اس کی جیب خالی ہو گئی۔ اس کا آخری پوائنٹ دیکھیں، جیب کے خالی ہوتے ہی
जेब के खाली होते ही लालची दोस्त भी साथ छोड़ गए। जेब के खाली होते ही लालची दोस्त भी साथ छोड़ गए। यहाँ पर आके हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगाएंगे, सवाल नंबर 6 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 6 है, फजूल खर्ची के क्या नुकसानात हैं? फजूल खर्ची के क्या नुकसानात हैं? जवाब की हेडिंग डालेंगे। का पहला पॉइंट है, फजूल खर्ची के बहुत से नुकसानात हैं। फजूल खर्ची के बहुत से नुकसानात हैं। इस्लाम में भी फजूल खर्ची की ममानियत की गई है, यानी इसको मना किया गया है। इस्लाम में भी फजूल खर्ची की ममानियत की गई है। नंबर 3, फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है, यानी जो फजूल खर्ची करता है उसको शैतान का भाई कहा गया है। नंबर 4, फजूल खर्च इंसान हमेशा तंगदस्त रहता है। फजूल खर्च इंसान हमेशा तंगदस्त रहता है, यानी उसके पास हमेशा पैसों की कमी ही रहती है। नंबर 5, अल्लाह ताला फजूल खर्च इंसान को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला फजूल खर्च इंसान को पसंद नहीं फरमाता। यहाँ पर आकर हमारा सवाल नंबर 6 मुकम्मल होता है। फिनिशिंग लाइन लगा लें। 6 के 6 सवालात और जवाबात हमने कर लिए हैं। इस तरह हमारे सवालात और जवाबात मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम चलेंगे अपने मश्की सवालात की तरफ। किताब के सफ़ा नंबर 114 पर मश्की सवाल दिया गया है। मश्की सवाल है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। देखें, खेत, बूढ़ा, खातून, महीने, टुकड़े और नेमतें। ये वाहिद के जमा और जमा के वाहिद हमने लिखने हैं। ये आप अपनी उर्दू की जो रफ कॉपी में आप काम कर रहे हैं, ये आप उसी पर मेरे साथ अभी लिखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह मश्की सवाल की हेडिंग डालेंगे, सवाल उतारेंगे, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। वाहिद जमा के कॉलम बनाएंगे। उर्दू में हम नंबरिंग करेंगे। पहला लफ्ज़ है खेत। खेत पहला वाहिद है खेत, इसकी जमा है खेतों। खेत, खेतों। दूसरा है बूढ़ा, बूढ़ों। बूढ़ा, बूढ़ों। नंबर 3, खातून, खवातीन। खातून, खवातीन। यहाँ पे आके वाहिद जमा मुकम्मल हो गए। बाकी जो 3 अल्फाज थे वो जमा वाहिद हैं। तो इस तरह हम जमा वाहिद की हेडिंग डालेंगे। और अगला जो लफ्ज़ है वो है महीने। जमा में है महीने, इसकी हम वाहिद लिखेंगे महीना। महीने, महीना। टुकड़े, टुकड़ा। टुकड़े, टुकड़ा। नेमतें, नेमत। नेमतें, नेमत। यहाँ पर आकर हमारा मश्की सवाल मुकम्मल होता है। अब अपनी किताबें निकालें। मैं आपको इमला की निशानदेही करवा रही हूँ और खुशखत्ती की, जो कि आपका होमवर्क भी है। तो मेरे साथ साथ किताब पर इमला और खुशखत्ती जो है वो अपने साथ नोट कर लें। सबसे पहले मैं खुशखत्ती आपको बता रही हूँ, खुशखत्ती नोट कर लें। सफ़ा नंबर 111 पर
جو پہلا پیراگراف دیا گیا ہے یہ آپ کی خوش خطی ہے۔ صغیر ہمیشہ زمیندار کے بیٹے کی طرح زندگی گزارنے کا خواہش مند رہا۔ وہ زمیندار کے بیٹے سے دوستی کا بھی خواہش مند تھا۔ زمیندار کا بیٹا سارا دن گرمی سردی میں مشقت کیے بغیر اچھی زندگی گزارتا تھا۔ صغیر دل میں مال و دولت کی اہمیت کا قائل ہو گیا اور محنت و مشقت سے نفرت کرنے لگا۔ یہاں سے یہاں تک آپ کی یہ خوش خطی ہے۔ اب املا کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110 پر دیکھیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے اطمینان۔ اطمینان، سب سے پہلے لفظ ہے اطمینان۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، بے تکان۔ بے تکان، نتیجہ۔ نتیجہ، نتیجہ۔ اگلا لفظ ہے ضعیف۔ ضعیف۔ اس کے بعد پہلا جملہ ہے، جو انسان محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے۔ جو انسان محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 111 پر آ جائیں۔ اگلا لفظ ہے خواہش مند۔ خواہش مند، مشقت، اس کے نیچے ہی لفظ ہے مشقت۔ خواہش مند، مشقت۔ اب دوسرا جملہ دیکھیں، صغیر نے سب کچھ بیچ کر گاؤں سے منہ موڑ لیا۔ صغیر نے سب کچھ بیچ کر گاؤں سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لالچی دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ لالچی دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے بعد لفظ ہے نصیحتوں۔ نصیحتوں، نصیحتوں۔ اب صفحہ نمبر 112 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 112 پر دیکھیں، پسینہ۔ لفظ ہے پسینہ۔ جملہ ہے، بھائی کو پہچان کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی کو پہچان کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد لفظ ہے کوتاہیوں۔ کوتاہیوں، کوتاہیوں۔ اب صفحہ نمبر 113 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 113 پر دیکھیں، لفظ ہے ضائع۔ ضائع، ضائع۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے، ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر آ کر ہمارے املا کے 10 الفاظ اور 5 جملے جو ہیں ان کی نشاندہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اپنا باقاعدہ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق کفایت شعاری کی املا کی مشق کریں، پلس صفحہ نمبر 111 کے پہلے پیراگراف کی خوش خطی کریں۔ امید ہے آپ دیا گیا کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں ہم نظم کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔